پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اذان جو دیتے ہیں اس کا کیا بولتے ثواب جاننا ہے. یعنی اذان دینے والے کے ثواب؟ ہاں، جو اذان دیتے ہیں تو اس کا بولتے ہیں کہ اگر اذان جو کا ثواب جس کو معلوم پڑ جائے تو وہ اس کے لیے اذان دینے کے لیے لڑائی شروع ہو جائے تو اس کا ثواب کتنا ہے وہ دیکھو. آپ لڑائی نہ کرائیں نا، انشاءاللہ جواب آئے گا. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ اچھا، دوسرا سوال نیت کے اوپر سے ہے. کس کے؟ جیسا نیت کے متعلق ہے. تو جیسا نیت کے میں نے 2 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کا، ایسا بولنا صحیح ہے یا اچھی بات ہے. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. جو پست آواز میں جو بولتے ہیں نیت کرتے ہیں. جی ضرور انشاءاللہ ابھی جواب آ جائے گا اس کا بھائی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا سوال اذان دینے والے یعنی مؤذن کا اجر کتنا ہے؟ کتنا اجر ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس ہے بھائی، اذان دینا جو ہے وہ بھی اسلامی شعائر اور اسلامی عبادات میں شامل ہے. اور شعائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ظاہر ہونے والی اسلامی عبادت. اور اسے عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پیارے نبی نے حکم دیا، پیارے نبی نے عمل کیا، عمل کروایا، اور اس پر جو ہے اجر ملتا ہے. جو اذان دیتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کو بھی جو ہے ثواب حاصل ہوتا ہے. اور جو ثواب اذان کے سلسلے میں بتایا گیا ہے، کئی فضائل احادیث صحیحہ میں وارد ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب مؤذن صاحب یا جو بھی شخص، یعنی مؤذن کا مطلب کوئی شخص مقرر ہو وہ، یا کوئی بھی صاحب جو ہے رضا کارانہ طور پہ اذان دیتے ہوں، ثواب کے لیے اذان دیتے ہوں، سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو اذان کے بارے میں یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اذان کی آواز جتنی بھی مخلوقات سنتی ہو، چاہے وہ انسان یا جن یا حیوان یا پھر پودے، درخت، پرندے، سب کے سب جو ہے پتھر، جمادات، سب کی سب چیزیں جو ہیں مؤذن صاحب کے سلسلے میں اذان دینے والی شخصیت یا اذان دینے والے صاحب کے بارے میں شہادت دیں گی اور گواہی دینے والی ہیں. تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، کہ قیامت کے دن جو ہے جن لوگوں کا سر اونچا ہوگا وہ ہوں گے اذان دینے والے، جنہوں نے اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اور جن کی آواز پر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لبیک کہا. تو یہ ان لوگوں کی بڑی فضیلت ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ بات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اذان جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر بھی دینے کا حکم دیا جہاں پہ لوگ نہ بستے ہوں، یعنی تنہا کوئی بندہ ہے، بکریاں چراتا ہے، پہاڑ کے دامن میں ہے، کوئی وہاں پہ آنے کا امکان نہیں، اس کے باوجود کہا گیا کہ آپ اذان دو، کیونکہ وہاں پر بھی جو مخلوقات رہتی ہیں وہ جواب دیں گی، اور جو مخلوقات وہاں پہ ہو وہ آپ کے ساتھ مل کر نماز باجماعت کے طور پر وہ شامل ہو جائیں گی. تو اس حد تک جو ہے اذان کی اہمیت ہمیں بتائی گئی. اور سہ بھائی موصوف نے جو بات پیش کی کہ اذان کی فضیلت کے بارے میں جو ہے لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کریں گے، تو بے شک حدیث میں یہ بات ملتی ہے، مستند بات ہے کہ اذان کی فضیلت اور دوسرے نمبر پر جو ہے صف اول کی فضیلت، ان دونوں کے سلسلے میں اتنی زیادہ فضیلت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو تمام کے تمام لوگ کہیں گے کہ ہم اذان دیں گے، میں اذان دوں گا، اس طرح آگے بڑھیں گے. اور پھر جو ہے باری آنے کے لیے لوگ کہیں گے کہ چلو اب سب لوگ جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں اور اذان دینے کا موقع کس کو دیا جائے، تو ہم قرعہ اندازی کریں گے تاکہ جو ہے جس کا نام نکلا ہے وہی صاحب اذان دیں گے.
اس حد تک جو ہے اذان کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو اذان کو کمتر نہ سمجھیں. کہیں موقع ملتا ہے آگے بڑھ کر آپ اذان دے دیں تو اذان کا ثواب اس طرح احادیث میں ہمیں ملتا ہے. اور جب اللہ و رسول نے اذان کا ثواب ہمارے سامنے بتا دیا تو پھر ہمیں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ موصوف نے پوچھا کہ ہاں بے شک اذان کی فضیلت احادیث میں ہمارے سامنے بتائی گئی ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال نماز کی نیت کے حوالے سے کہ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے نیت کا اظہار یا زبانی اظہار، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جس سے بھائی اس بارے میں جو باتیں ہم پیش کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی بات کہ نیت بھی اہم عبادت ہے، اور عبادت سے پہلے سے اور عبادت مکمل ہونے تک جاری رہنے والی ایک عبادت ہے. اسی لیے علماء نے نیت کو عبادت کے لیے شرط کے طور پر شمار کیا ہے کہ عبادت کے لیے نیت کا ہونا یہ لازمی شرط ہے. اور اس کے یہ جو نیت ہے یہ شرط ہونے کا جو ثبوت یا دلیل ہمیں ملتی ہے وہ ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت کی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا یا نیت کرتا ہے. جی. اس اعتبار سے نماز کی نیت ہوگی اور روزے کی نیت، زکوٰۃ کی نیت، قربانی کی نیت، عقیقے کی نیت، حج کی نیت، ہر ایک عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے. اور نیت جو ہے کیسی ہو، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہوئے آپ جو ہے عبادت انجام دیں. اب آتی ہے بات نماز سے پہلے نیت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہو. تو پیارے نبی نے تمام عبادات کا طریقہ آپ نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھیں، نماز میں تلاوت کیسے کریں، نماز میں دعائیں کیسے پڑھیں. اور جب نیت کی بات آتی ہے تو آپ نے صرف نیت کرنے کا حکم دیا، نیت پڑھنے کا حکم آپ نے نہیں دیا. اور موصوف جو کہتے ہیں کہ ہم 2 رکعت یا 4 رکعت نماز امام کے پیچھے مثلا جو کچھ الفاظ کہتے ہیں اور انہی الفاظ کو اگر آپ اپنے دل میں سوچتے ہیں تو اسی کو نیت کہا جاتا ہے. اور چونکہ نیت کا جو پڑھنا جو ہے کہیں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے، اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نیت کا صحیح طریقہ، شرعی طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے دل میں نیت کریں، دل سے نیت کریں. نیت کا پڑھنا اگرچہ بہت ساری کتابیں ایسی ملتی ہیں بازار میں جن میں نیت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت یاد نہیں ہوئی. اگر نیت یاد نہیں تو پھر نماز پڑھنے کے بارے میں ہی لوگ تردد کرتے ہیں. اسی لیے آپ نیت کو پڑھنے کے سلسلے میں پریشان مت ہوں. آپ کے دل میں نیت ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور کون سی نماز پڑھتے ہیں، فرض یا سنت، اور کتنی رکعت پڑھتے ہیں، آپ امام ہیں یا مقتدی، یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں. اور انہی باتوں کا آپ کے ذہن میں حاضر رہنا، موجود رہنا، اسی کو نیت کہا جاتا ہے، اور یہی نیت کا صحیح طریقہ ہے. اسی لیے اگر آپ کو نیت کے الفاظ، نیت کے جملے اور نیت کی جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں اگر وہ یاد نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں جو آپ ارادہ کر کے نماز کا آغاز کرتے ہیں اور پھر وہی نیت نماز مکمل ہونے تک جاری رہتی ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے، اور نیت کا صحیح طریقہ یہی ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی؟ مولانا، میرا نام صوفیہ السنا، میں انڈیا کا کلکتہ کا ہوں. جی صوفیہ جی، السلام جی، کیا سوال ہے آپ کا صوفیہ؟ میں محترم صاحب کو سلام دیا. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے. پہلے سوال، میں قطر میں ہوں جی. تو میرا ایک چاچا ہے نا، تو 6 فٹ کا روڈ ہے، وہ روڈ کے اوپر وہ گھر بنایا، وہ سب کا جو روڈ ہے. اچھا، پہلے یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے، میرا ایک بھائی زمین، دوسرا آدمی کا زمین لیا، تو ادھر سے ہم پیسہ بھیجا، اس کو دیا، وہ فصل بنانے کے لیے لیا. اچھا، تو وہ جو فصل بنائے گا اس کو جو پیسہ ہم ہوگا اس کے کوئی بھاگ ہم کو دے گا، وہ پیسہ ہم لے سکتا ہے؟ یعنی بھائی نے پیسے لیے ہیں یا دیے ہیں؟ ہم بھائی کو پیسہ دیا، آپ نے بھائی کو پیسے دیے، اور اس نے کسی دوسرے آدمی کو پیسے، اس کی زمین کیوں لی؟ وہ
कोई आदमी जैसे कोई आदमी को बेटी को शादी हुआ या कुछ होगा, इसलिए तो आपके पैसे भाई ने उस दूसरे आदमी को दे के उससे जमीन ले ली? हाँ, जमीन ले लिया। ओके। बाद में वो जो 2-3 बार जो फसल, एक साल में 2-3 बार फसल होती है, फसल बनाएगा ना, तो उसके लिए जो पैसा होगा हम तो नहीं फसल नहीं ले सकते, उसके लिए पैसा देगा, हम ये क्या ले सकता है ऐसा? अच्छा, यानी वो जो तरीका इंडिया में नेपाल में राइज है कि आप पैसे के बदले में जमीन ले लेते हैं और उसको पैसा देते हैं, और पैसे आपके हैं, आपके भाई ने आपसे लेके फिर आगे किसी आदमी से जमीन ले ली है और उस जमीन से वो जो फसल आती है वो भाई ले रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा। हमको कुछ, हम वो फसल जो होगा वो हमको भाई वो पैसा नहीं लेगा, पैसा लेगा वो, उसका फसल नहीं लेगा, फसल का बाद में को पैसा देगा, ऐसा हम ले सकता है? कुछ समझ में आ रहा है सवाल, इंशाल्लाह इसका जवाब आ जाएगा जरूर। वैसे तो जो फौरी तौर पे जो ज़हन में आ रहा है, मैं मौलाना का हक नहीं मारना चाहता, तो बहुत शुक्रिया, अब ये जवाब आ जाएगा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी मौलाना, सुनिए सोफिया साहब का पहला सवाल कि उनके चचा ने जो मुश्तरका ज़मीन है या मुश्तरका सड़क है 6 फीट की, उस सड़क पर घर बना लिया है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उनका ये इक़दाम सही है, गलत है, क्या करें? जी साहब भाई, जहाँ तक जिसकी ज़मीन है, जिसकी मिल्कियत है, उस हद तक जो है वो उसमें कुछ भी तसर्रुफ़ करे, तामीर कर ले, और उसमें चाहे खेती करे, चाहे जो है फार्म हाउस बना ले, चाहे पार्क गार्डन बना ले, तो उसे इख्तियार है। लेकिन जो मुश्तरका सड़क होती है उस पर तो किसी भी किस्म की तामीर की इजाज़त जो है वो नहीं होती। और इस मौके पर हम जो हज़रत अली से जो हदीस मरवी है सही मुस्लिम में, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का गज़ब उस बंदे पर नाजिल होता है जो मन गय्यरा मनार अल अर्दी, जो अपनी ज़मीन की अलामत को जो है वो तब्दील कर दे, यानी जितनी उसकी ज़मीन है उससे हटकर जो है किसी और की ज़मीन को नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा कर ले, गस्ब कर ले, और अपनी ज़मीन का निशान जो होता है, अलामत जो होती है, उसे आगे बढ़ा के जो है लगा दे ताकि दूसरों की ज़मीन उसकी ज़मीन में शामिल हो जाए, तो ये काम अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला अमल है। जब ऐसी निशानी यानी अलामत को आगे बढ़ाना ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला का गज़ब उस पर नाजिल होता है, यहाँ तो मुकम्मल उन्होंने अपना मकान ही जो है, लोगों की मुश्तरका जो ज़मीन है, सड़क है, रोड, उसके ऊपर अपना मकान बना लिया, तो उनके लिए इस बात की क़तअन इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ से हमारा कहना कि भाई ये तरीक़ा गलत है, तो शायद उन तक ये मैसेज पहुँचे न पहुँचे हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह व रसूल पर ईमान का तकाज़ा, इस्लामी तालीमात में जो हलाल को अपनाने का हुक्म दिया गया, हराम से बचने का हुक्म दिया गया, इन अहकाम का तकाज़ा, और जो मकामी क़वानीन हैं वो भी क़वानीन, उन क़वानीन का तकाज़ा भी यही है कि जो मुश्तरका सड़क है उसके ऊपर जो है कोई शख्स तामीर न करे, उसे गस्ब न करे, उस पर कब्ज़ा न करे। और इंसान की समझदारी भी यही है कि अगर उस मुश्तरका सड़क पे अगर कोई शख्स कब्ज़ा जमा लेता है तो आने जाने वालों को तकलीफ होती है, और सब लोगों ने सबने मिलकर जो है उसको सड़क के तौर पर ज़मीन को ख़रीदा और उसके बाद उसे सड़क के तौर पर उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया, तो सबको चाहिए कि उस ज़मीन से, उस रास्ते से, उस सड़क से इस्तिफ़ादा करें। तो आप जो भी साहब ने इस तरह किया है तो उनको आप समझाइए, मुतमईन कीजिए कि आपने जो कुछ किया वो गलत है। और अगर मकान बना लिया, गलती हो गई, अब सबके सब जितने लोग वहाँ पे जो उस सड़क से इस्तिफादा करने वाले हैं तो वो तमाम मिलकर, जो साहब है उनके दिल में अगर ईमान है, अल्लाह का डर है कि आखिरत में हो सकता है दुनिया में जो है उनका इस गलती की वजह से अगर अल्लाह ताला उनको दुनिया में सज़ा देना चाहे तो जितना गसब किया उससे बढ़कर उनका माल छीन लिया जाए, नौज़ुबिल्लाह, ये भी हो सकता है, या फिर आखिरत में सज़ा मिले, ये भी हो सकता है, या फिर अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक मिले, तौबा कबूल हो और जिन लोगों को नुकसान या तकलीफ हुई वो सब माफ़ करें, उसके बाद उनकी गलती माफ़ हो, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो जो लोग उनकी इस हरकत से जो है जिनको तकलीफ हो रही है वो आपस में मिलजुल कर उनसे ये कहे कि आपने मकान तो बना लिया लेकिन जो है जितना हिस्सा आपने सड़क का कब्जा किया है, गसब किया है, तो उतना माल जो है जितने लोग उस सड़क के जो उस जमीन के मालिक हो सकते थे उन सबको कुछ माल दे दें ताकि जो है आपकी जिम्मेदार, आप बरी जिम्मा हो जाए। इस तरह जो आपस में मिलकर उस मसले को हल कर लें। जिससे भाई मौलाना अगर वो हदीस का हवाला दे दिया जाए कि ज़मीन का जो अगर कोई हिस्सा
غاصبانہ طور پہ قبضہ کرتا ہے، قیامت کے روز اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا؟ جی صاحب بھائی، یہ بہت بڑی اور بہت زیادہ جو ہے ڈرنے کی بات ہے. صرف یعنی بہت بڑی زمین تو بہت ڈر ہو رہا ہے، لیکن چھوٹی سی بات شبرم من الارض، ایک بالشت کے برابر بھی زمین کوئی شخص ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے تو 7 زمینوں کے برابر اس کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا، اور وہ طوق لے کر لوگوں کے سامنے آئے گا. اور لوگوں کے سامنے آنے کے اندر 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے دوسروں کی زمین کو ہڑپ لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے جو اتنی بڑی ایک سزا یہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح اتنا بوجھ لے کر 50,000 سال تک اٹھانا پڑے گا، اور یہ بوجھ لے کر جو اللہ تعالیٰ اگر اس گناہ کو معاف نہ کرے تو پھر جو ہے سزا پانے کے لیے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جانا پڑے گا، تاکہ یہ گناہ جو انہوں نے کیا ہے وہ گناہ معاف ہو جائے. پھر اس کے بعد پھر جن لوگوں کو نقصان ہوا ان کا حق ان کو ملے، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخلہ ملے، چونکہ مسلم ہے انشاءاللہ. تو مطلب یہ ہوا صاحب بھائی کہ یہ تمام باتیں ہیں جو آپ نے جو بات بتائی اس کی بنیاد پہ کئی باتیں نکلتے ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی غلط حرکت نہ کریں، چاہے وہ مسلم ملک میں رہتے ہوں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یا پھر جہاں مسلمانوں کی اقلیت، یعنی کوئی بھی صورت ہو ایسی غلطی وہ نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیرن. اور بھائی نے انہوں نے بھائی کو پیسے بھیجے، بھائی نے کسی دوسرے آدمی سے جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اس کی زمین لے لی، اور اب جب تک وہ پیسے واپس نہیں کرتے اس زمین سے فصلیں جو ہوں گی وہ بھائی لیں گے یا اس کے پیسے لیں گے. ان پیسوں میں سے یہ صاحب جن کے اصل پیسے ہیں یہ حصے دار ہیں یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، اس جواب کی گہرائی میں جانے سے پہلے اگر میں یہ گزارش کروں کہ آپ جس نقطے کو بنیاد بنا کر موصوف کے سامنے کو یہ بات پیش کرنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو ہے ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنے. آپ بتا دیجئے، پھر جواب کو انشاءاللہ میں تو فوری طور پہ ان سے یہی کہنے والا تھا کہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، آپ کے بھائی کے لیے بھی حرام ہے. جو چیز جائز ہے ہی نہیں سرے سے کہ کسی کو آپ قرضہ دیں، قرضہ لے کے آپ اس کی زمین سے استفادہ کریں، وہ جو استفادہ کریں گے چاہے وہ فصل کی شکل میں ہو چاہے پیسے کی شکل میں، وہ سود ہوگا اور سود حرام ہوتا ہے. اس لیے یہ طریقہ ہی سرے سے حرام ہے. اس حرام کام میں سے آپ حصہ کیوں مانگے؟ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور بھائی کو بتائیں کہ ایسا کام نہ کریں. میرے تو ذہن میں بس یہ پوائنٹ تھا. جی صاحب بھائی، آپ کے اس پوائنٹ کو بنیاد بنانے سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ خیر الکلام ما قل و دل. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو مگر مطلب جو ہے مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے. تو بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم 2-3 چھوٹے چھوٹے نقاط جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں صاحب بھائی. تو انسان اس دنیا میں رہتا ہے، قرض کا محتاج بن سکتا ہے، جیسے بیٹی کی شادی یا پھر تجارت کوئی بھی. تو جس صاحب نے بھی قرض لیا اس میں کوئی حرج نہیں، جنہوں نے رہن کے طور پہ ان کا کھیت رکھ لیا اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو کھیت رکھنے کے بجائے کھیت کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے اگر وہ رکھ لیتے تو وہ اچھا ہوتا، صحیح طریقہ تو وہ ہوتا ہے، ورنہ زمین اپنے قبضے میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. یہ ہو گئی دوسری بات. اب آتی ہے تیسری بات کہ رہن کی جو چیز رکھی ہوئی ہے زمین وغیرہ، تو اس سے اگر آپ استفادہ کرتے ہیں، فصل وغیرہ آپ کھا لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ قرض کے مقابلے میں قرض کی رقم کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے اس فصل کو بھی آپ لیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ سود کے طور پر آپ اسے لے رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے حرام ہے. یعنی جو بھی صاحب لے رہے ہیں اور اس میں اگر کوئی حصے دار بنتا ہے اس کے لیے بھی یہ رقم لینا حرام ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ جو فصل ہو رہی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، اس میں آپس میں رضامندی ہو کہ آپ کی زمین جو ہے خراب ہونے کے بجائے میں اس کو آباد رکھوں گا اور دونوں جو ہے زمین آپ کی محنت میری، تو فصل میں دونوں حصے دار بنیں گے. یہ طریقہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی پیداوار فصل جتنی بھی آئے گی اتنی میں اس سے لوں گا، اور اس رقم کو جو ہے میں جو قرض آپ کے طور پہ آپ کو میں نے قرض کے طور پہ جو رقم دی ہے اس رقم میں سے گھٹا دوں گا جتنا میں استفادہ کر رہا ہوں. تو یہ طریقے اگر آپ اپناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ صرف جو ہے اس قرض کے ساتھ ساتھ مزید جو فصل کی شکل میں یا مال کی شکل میں فصل یا فصل کی شکل میں مال جو بھی آپ کو ملے اس طرح لینا آپ کے بھائی کے لیے بھی جائز نہیں اور آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور جو کچھ قرض آپ نے یا بھائی نے دیا ہوا ہے وہ قرض حسنہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بے شمار اجر و ثواب آپ کو، اور چونکہ آپ نے مدد کی ہے آپ کو بھی آپ کے بھائی نے قرض دیا
کیا ہے ان کو بھی انشاءاللہ اجر و ثواب اور دونوں کے بال بچوں کو خیر و برکت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اس اچھی نیت سے جو ہے آپ قرض حسنہ دیجئے, ورنہ اس قرض حسنہ کے مقابلے میں, قرض کے مقابلے میں آپ دوسرا مال یا فصل وغیرہ لے کر استفادہ کر رہے ہوں تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم یا محترمہ. جی میرا سوال یہ ہے جی کہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آدمی کو میں دیکھتا ہوں تشہد کے دوران انگلیوں کے حرکت کرتا رہتا ہے, یہ اس کے لیے صحیح ہے؟ تشہد کے دوران جی انگلیوں کو یا صرف شہادت کی انگلی کو؟ شہادت کو انگلیوں کو حرکت کرتا رہتا ہے. شہادت کی انگلی کی حرکت صحیح ہے. جی جی اوکے. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ جعفر عالم. ایسے عالم؟ جی جعفر عالم. جعفر عالم, چلیے کوئی بات نہیں. اور کوئی سوال ہے جعفر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اسی کا ریلیٹڈ ہے, میں خواب دیکھتا ہوں, کبھی کبھی خواب میں نماز پڑھتا ہوں, اتنی اونچائی پر نماز پڑھتا ہوں کہ میں دل میں وسوسے آتا رہتا ہے کہ میں گر رہا ہوں. اچھی بات ہے. یہ ایسے خواب میرا بہت دفعہ ہو گیا. ویسے ہم خوابوں کی تعبیر تو نہیں بتاتے بھائی, لیکن اگر مولانا کے اس میں کچھ بتانا چاہیں تو ہم مولانا کو منع نہیں کریں گے, لیکن ویسے ہم اس پروگرام میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے بھائی. ٹھیک ہے. یہ بات کے لیے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ابھی جواب آئے گا بھائی. فی امان اللہ. جی مولانا, پہلا سوال بھائی کا کہ کچھ لوگ تشہد کے دوران شہادت کی انگلی ہلاتے رہتے ہیں, کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس سے اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہم 3 باتیں بتا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے, اور اس وقت اتحیات جو پڑھتے ہیں, اتحیات کے آخر میں جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت پڑھتے وقت جو ہے شہادت کی انگلی جو ہوتی اس انگلی سے اشارہ کرنا, اس اشارے کو علماء نے مستحب کا درجہ دیا ہے کیونکہ اس کو فرائض اور واجبات میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ مستحب ہے. اگر کوئی شخص اس انگلی سے اشارہ کرتا ہے ثواب ملے گا, اشارہ نہیں کرتا ہے گناہ نہیں ہوگا, ثواب بھی نہیں ملے گا. اب آتی ہے دوسری بات کہ انگلی سے اشارہ ہم لوگ کب کریں گے. تو اشارہ کرنے کے سلسلے میں بعض علماء نے یہ بات پیش کی کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے, کئی دفعہ آتا اتحیات کے اندر اللہ کا نام آتا ہے, درود کے اندر آتا ہے, اور اس کے بعد درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. جب کبھی اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو وحدانیت کے ثبوت کے طور پر ہم اشارہ کریں. ایک قول یہ ہے, اور اس کے بعد دوسرا قول یہ ہے کہ صرف جو ہے جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ, جب اللہ کا لفظ آتا ہے کلمہ شہادت کے اندر تب ایک دفعہ اشارہ کیا جائے. اب اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جو ہے یہ بات ہمیں ملتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں جس عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کہ یدعو بہا, یعنی اس انگلی کے اشارے کے ذریعے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے. تو دعا کے الفاظ کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ درود کے اندر دعا آتی ہے اللہم صلی علی محمد, اور اللہم بارک علی محمد, یہاں پہ دعا آتی ہے ربنا آتینا, یہاں پہ دعا آتی ہے. جب کبھی دعا کے الفاظ آتے ہیں تب جو ہے ہم لوگ اپنی انگلی سے اشارہ کریں. اسی لیے اگر اللہ کے نام پہ ہم توحید کا ثبوت دیتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں اور دعا کے کلمات آتے وقت اشارہ کرتے ہیں, یا پھر الا اللہ کے لفظ پہ ہم اشارہ کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تینوں کے بارے میں دلائل موجود ہیں, اور کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی طریقے پہ عمل کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. اور خواب کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی صاحب, اس بارے میں پہلی بات خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں صاحب بھائی یہ بات میں آپ سے کہوں, جو حدیث جبریل کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, کہ جو پوچھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو شخص پوچھا جا رہا ہے ان کے پاس علم زیادہ نہیں ہے. اسی لیے میں کچھ باتیں میں بتاؤں گا, مزید جو ہے وہ موصوف کے دل کے سکون کے لیے کچھ آپ رہنمائی کر دے تو شاید جو ہے ہو سکتا ہے کہ موصوف کی دعائیں مزید آپ کو انشاءاللہ مل جائیں.
تو میں اختصار کے ساتھ یہ میرے ذہن میں بات آتی ہے صاحب بھائی کہ نماز پڑھنا ایک نیک عمل ہے، اور کوئی شخص اگر اپنے آپ کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے تو یہ یعنی بڑی اچھی اور خوبی کی بات ہے، اور بلندی پہ جانا اور بلندی سے نہ اتر سکنا، اس سے شاید علماء نے جو ہے کسی سختی یا پریشانی کا ثبوت یعنی اس کی ایک علامت کے طور پہ جو ہے اس کو پیش کیا ہے کہ آپ بہت اونچائی پہ گئے اور وہاں سے اترنے کا راستہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، لیکن چونکہ آپ اونچائی پہ ہیں مگر وہاں پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو آپ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہوں اس نماز کی برکت سے، نماز کے ثواب سے آپ کو پیش آنے والے جو مسائل الجھنیں ہو سکتی ہیں ان کا ازالہ کر دیں۔ لیکن چونکہ اونچائی الجھن وغیرہ کا اندیشہ اگر ہے تو اس سلسلے میں جو بات صاحب بھائی نے اس سے پہلے بھی خوابوں کے سلسلے میں پیش کی کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے جس سے آپ کو الجھن ہوتی ہے، آپ اٹھیں اور 2 رکعت نماز اور اٹھ کر آپ جو ہے واش روم میں جائیں، فارغ ہوں اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائیں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا اگر اس خواب سے آپ کو کچھ اندیشہ بھی ہو تو وہ اندیشہ انشاءاللہ ختم ہونے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں سے بھائی کچھ بات پیش کرنا چاہیں گے؟ نہیں معلوم، میں تو بالعموم بچتا ہوں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اب یہ بتا رہے ہیں نا کہ خواب میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گر رہے ہیں، اسے ڈر لگتا ہے۔ اب ڈر ایک دفعہ خواب آیا ڈراؤنا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، جب بھی اس طرح کا کوئی خواب آ جائے بھائی آپ بہت اطمینان سے، جیسی آپ کی آنکھ کھلے آپ دائیں طرف تھو تھو کر کے اعوذ باللہ پڑھ لیں، 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اس کے لیے عربی عبارت میں بہت ساری عبارتیں ہیں، بنائی جا سکتی ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن بس اتنا ہی کافی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں، اللہ مجھے اس خواب سے، اس کے شر سے، اس کے اثر سے مجھے بچا لے۔ بس اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، آپ کا یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ جو خواب اس میں اگر جو بھی منفی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، اس کے بعد پھر ڈرنے والی کوئی بات رہتی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی صاحب ہے، تو یہ بات سن کر موصوف یا اسی طرح اگر کسی کو بھی اس طرح کے ڈرنے والے خواب یا خواب میں کسی کو ڈر ہو رہا ہے 1 بار، بار بار، 2 بار، 3 بار، تو سب لوگوں کو جو ہے ایک بہترین رہنمائی ہے، اور یہ رہنمائی صاحب بھائی کا اجتہاد نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر صاحب بھائی نے جو بات پیش کی کہ بائیں طرف جو ہے آپ 3 بار تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور جو ہے کروٹ بدل کے سو جائیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی جو ہے منفی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ امید ہے کہ انشاءاللہ مثبت نتیجہ ہی ظاہر ہو باذن اللہ تعالی۔ اب ہم کال لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی۔ جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے جی۔ میرا اللہ کا نام کیا ہے؟ جی اسد نام ہے میرا۔ اسد صاحب کیا سوال ہے؟ جی سر میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں ایک کمپنی ہے B4U، وہ جو ہے نا کمپنی کا شیئر خریدنا پڑتا ہے، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے وہ دیتے ہیں 7,000 روپے ہر مہینہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی یعنی نقصان نہیں ہے، یعنی ہر مہینے آپ کو 7,000 آپ کو 1 لاکھ کے بدلے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ کرانا ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی یہ جو کہتے ہیں بھائی اپنا جس کام میں جو ہے نا نقصان نہ ہونا وہ سود کی شرح میں آ جاتا ہے بھائی، تو وہ پیسے کبھی بھی آپ واپس بھی لے سکتے ہو، آپ کو پورے پیسے واپس بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جتنا عرصہ ان کے پاس رہیں گے، یعنی 1 سال رہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر مہینے آپ کو وہ 7,000 1 لاکھ کے بدلے دیں گے۔ جی یہ تھوڑا اس کے اوپر تھوڑا مولانا صاحب سے پوچھنا تھا بھائی۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ آپ نے اس کمپنی کے شیئر خریدے ہیں، اب شیئر خریدنے کے جی اسی طرح کا ہی ہے، شیئر خریدنے پڑتے ہیں ڈالر میں، وہ شیئر آپ نے ڈالر میں یا کسی بھی کرنسی میں آپ نے شیئر خرید لیے ہیں، تو اس خریدنے کے بعد کمپنی کو ہر مہینے جتنا فائدہ ہوتا ہے اس میں پرسنٹیج ہو کہ اتنے فیصد آپ کو فائدہ ملے گا؟ نہیں، انہوں نے پکا فکس کیا ہوا ہے، یعنی 7,000 روپے آپ کو ہر مہینے 1 لاکھ کے بدلے ملے گا۔ اور دوسرا ایک اور بات یاد آ گئی اس میں، تو انہوں نے اس کا جو کراچی میں اپنا آفس ہے نا، اس سے فتویٰ بھی نکالا ہے کہ یہ شرعی حساب سے ٹھیک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں فتوے، تو اصل میں آج کل بہت عام مل جاتے ہیں،
اور اس لیے ہم جی وہ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ سے ذرا کنفرم ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں تو ہمیں تھوڑا اس میں انشاءاللہ صحیح پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا ایک اور سوال ہے جی بھائی جی کہ کوئی بھی یعنی ایک گناہ ہے کہ بھائی جان نہیں چھوڑتا انسان کی, بندہ نماز بھی 5 ٹائم پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سے توبہ طیب بھی کرتا ہے, یعنی تہجد بھی پڑھتا ہے, رو کے دعائیں بھی کرتا ہے, یا اللہ اس سے میری جان چھوڑا, پھر بھی نہیں ہو رہا تو کوئی وظیفہ جو بتا دے مولانا صاحب کہ بھائی یہ کر لو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سن لے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. جی باذن اللہ تعالیٰ ابھی جواب آئے گا بھائی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا, فی امان اللہ. جی مولانا پہلا سوال بھائی کا کہ اسد صاحب کا کہ کمپنی میں انہوں نے شیئر لیا, اس کو رقم دی ہے اور وہ کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے اتنی اماؤنٹ ملے گی. اس طرح کا کاروبار کرنا یا اس طرح پیسے دینا اور اس کی رقم مستقل حاصل کرنا یہ جائز ہے یعنی یہ سود ہے؟ جس سے بھائی دین اسلام نے کبھی بھی جو ہے مال و دولت کمانے سے منع نہیں کیا, بلکہ مال و دولت آپ کمائیں بڑھائیں, اس کی وجہ سے عزت کی زندگی رہے گی, آپ کے بال بچوں کو عزت کی زندگی مل سکتی ہے اور انشاءاللہ آپ دین اسلام امت اسلامیہ کو فائدہ انشاءاللہ پہنچا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال لگا سکتے ہیں. تو مال کا بڑھانا یہ مطلوب ہے, اچھی بات. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آ کر وہ تجارت کرتے ہیں, حضرت عثمان بن عفان بھی تجارت کرتے ہیں. اس طرح جو ہے صحابہ کرام نے تجارت کی, اس کی ممانعت نہیں ہے. اب آتی ہے بات صاحب ہے کہ موصوف نے جس کمپنی کے بارے میں بات بتائی ہے اس کمپنی کی تجارت کی نوعیت کیا ہے, کہ جو تجارت کی جا رہی ہے وہ حلال کام یا حلال چیزیں بیچی جاتی ہیں یا پھر حرام چیزیں بیچی جاتی, ان چیزوں پہ توجہ دی جائے. یہ ہو گئی پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جو آمدنی آپ کو مل رہی ہے اس کے بارے میں جو ہے اماؤنٹ کو فکس کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ پر جو ہے 1 لاکھ پر 7,000 روپیہ جو آپ کو مل رہا ہے, اس کے بجائے اگر یہ کمپنی والے صاحب نے جو اہم نقطہ یہی بات سے بھائی جو فرق کر دیتی ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر جو بتایا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ تجارت کے اندر سود کے اندر دونوں میں منافع ہوتا ہے, فائدہ تو رہتا ہے, لیکن ایک چیز کو جو ہے جائز کہا گیا, حلال کہا گیا, فائدہ اٹھاؤ کھاؤ پیو کہا گیا اور جو منافع ہے, اور دوسری طرف جو ہے منافع کی شکل سود میں بھی ہمیں نظر آتی ہے لیکن اسے حرام ناجائز کہا گیا اور یہ جو ہے عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ یہ چیز بن جاتی ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا. تو فرق یہی ہے کہ اگر وہ جو منافع میں آپ کو حصے دار بنایا جا رہا ہے اسے اگر فکس کیا جا رہا ہے, مطلب یہ ہوا کہ اگر نفع ہو اس کمپنی کو, نقصان ہر حالت میں جو ہے اگر نفع اس سے زیادہ ہو تو گویا کہ زیادہ نفع وہ کھا رہے, کم نفع آپ کو دے رہے ہیں, اور اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ جو ہے آپ کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نقصان ہونے کے باوجود آپ کو اس نقصان میں شریک کیے بغیر وہ نقصان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر آپ کو رقم فکس کر رہے ہیں. تو یہ قباحت چونکہ اس میں پائی جاتی ہے اور یہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر وہ لوگ 7,000 فکس کیے بغیر یہ کہتے کہ مثال کے طور پر جو ہے یہ مزاربت کے طور پر مزاربت کو بنیاد بنا کر کے 1 لاکھ روپیہ آپ ہمیں دیں اور اس کے بعد جو ہے جو بھی منافع ہوگا اس میں سے چونکہ محنت ہماری ہے اور پیسہ آپ کا ہے تو اس 1 لاکھ روپے کے اندر جو ہے ہمارا آپ کا جو منافع کے اندر جو تقسیم ہوگی, تناسب ہوگا, ریشو ہوگا, وہ ہوگا مثال کے طور پر کہ 50 اور 50% یا پھر 60 اور 40%, 70 اور 30% یہ اگر رکھا جائے تو 7,000 مقرر کرنے کے بجائے اگر وہ فیصد مقرر کرتے تو پھر اس میں جو ہے جائز ہونے کا جو طریقہ, جائز ہونے کی صورت نکل سکتی ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ آپ, ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت بند کیجیے, آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں 7,000 فکس کیے بغیر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ فکس کر رہے ہیں اس کے بجائے ہم آپس میں اس بات پر یہ اگریمنٹ کر لیں گے, معاہدہ کر لیں گے کہ جو بھی منافع ہوگا اس میں جو ہم حصے دار بنیں گے, تو پرسنٹیج کی بنیاد پہ آپ ہمیں منافع دیجیے. یہ کہہ کر آپ ان سے جو ہے بات طے کر لیتے ہیں تو پھر یہی تجارت آپ کے لیے جائز و حلال ہو سکتی ہے. اس طرح اپنے مسئلے کو موصوف شاید حل کر سکتے ہیں صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. اب کمپنی ہے, اب کمپنی نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنا ہے, آپ کو دینا ہے, خریدنے شیئر تو خرید لیں, نہیں خریدنے وہ الگ الگ انفرادی طور پر ہر سے کوئی الگ الگ تو کانٹریکٹ نہیں کریں گی وہ. ایسے میں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے کیونکہ سود ہے, کیوں فکس ہونا سود کی علامت ہے. اب فتوے دینے والے فتوے دے رہے ہیں, یا تو ان کی دلیل بھی سامنے آئی تھی پھر اس پہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا تھا, لیکن تو صرف فتویٰ انہوں نے سنا ہے تو یہ خطرے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سود سے بچائے. آمین. صاحب اس میں 2-3 چھوٹی باتیں صاحب آپ کی بات کی بنیاد پہ جو ہے
بے شک یہ بات ہے. ایسی صورت میں صاحب بھائی جو امت کے جو دوسرے جو لوگ ہیں, دوسری تنظیمیں, جماعتیں, سوسائٹیز جو موجود ہیں ماشاءاللہ, تو بے شک کوئی بھی مسلمان اپنا مال جو ہے اسے ایک جگہ پہ روک کر محدود کر کے بیٹھنا یہ سمجھداری کے خلاف ہے. تو مال کو تو بڑھایا جائے. تو جب ایک طرف ایسے جو سودی سسٹم کام کر رہے ہیں تو غیر سودی بنیاد پہ صاحب ہے آپ نے جو بات پیش کی کہ جو پرسنٹیج کی بنیاد پہ دینے والے, تو ایسے ادارے اگر آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں, جس صاحب نے بتایا کہ جو طریقہ آپ جس سوسائٹی کا آپ نے ذکر کیا موصوف نے, تو چونکہ مشکوک معاملہ اس سے ہٹ کر صاحب متبادل اگر جو ادارے ہیں, سوسائٹیز اگر کام کر رہے, اسی تنظیمیں کام کر رہی ہوں, ان کے ساتھ آپ جو ہے شامل ہو جائیں, جڑ جائیں, تاکہ جو ہے حلال کا اطمینان بھی ہو, پیسہ جو ہے اس میں اضافہ بھی ہو, پیسے میں برکت ہو, آپ کو شک بھی نہ ہو کہ پیسہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو آپ جو ہے حلال ہونے کی امید رکھنے والے جو ادارے ہیں تو ان کے ساتھ آپ انشاءاللہ شامل ہو جائیں. جسے انشاءاللہ تعالی. دوسرا سوال بھائی کا, اسد بھائی کا, کہ کوئی گناہ ہے, چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں چھوٹ رہا, نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, تو کوئی دعا اس کے لیے بتا سکتے ہیں؟ جس سے بھائی بے شک گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے, اور انسان کے دل میں پچھتاوا ہونا, ندامت ہونا, افسوس کا ہونا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات جو ہے صاحب بھائی, قرآن مجید میں سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے انسانوں کو فحشاء اور منکر, تو یعنی برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز. ایسی صورت میں جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ نماز سے بھرپور استفادہ کریں. اگر نماز بھی ہمیں برائی سے نہیں روکتی تو پھر اپنی نماز کے بارے میں سوچے کہ کس حد تک ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پسندیدہ ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب آگے چل کر یہ بات بھی صاحب بھائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس طرح دعا میں لگے ہیں, بار بار جو ہے دعا کرتے رہیں. جس گناہ کے سلسلے میں آپ نے بات پیش کی, اس گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں. اور حدیث کے وہ الفاظ جن کے بارے میں پیارے نبی نے بتایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرون یا الا المجاہرین, کہ میری امت کے تمام افراد ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے مجاہرین کے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجاہرین کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ کوئی شخص رات میں گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہوگا, پھر صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے کہتا رہتا ہے کہ میں نے رات میں یہ گناہ کیا, نعوذ باللہ. تو اس طرح نہ کریں. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کثرت سے کرتے رہیں, اور سچی توبہ اگر ہو تو امید ہے کہ یہی توبہ جو ہے آپ کو گناہ سے روک سکتی ہے. اور ایک بات سے بھائی کہ اگر کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو ہر گناہ کے لیے ایک مناسب مقام ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کے لیے وہ جگہ سوچتا ہے, وقت سوچتا ہے. تو جس وقت گناہ ہونے کا امکان ہے, اندیشہ ہے, اور جس مقام پہ گناہ ہو رہا ہے, آپ اس مقام کو چھوڑیں, اس مقام سے ہٹ جائیں, لوگوں کے درمیان آپ بیٹھے. کیونکہ تنہائی ایسی چیز ہے جہاں پہ جب انسان تنہا رہتا ہے تو دل و دماغ کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے اور گناہ کرواتا ہے. تو جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس گناہ سے مراد غیبت وغیرہ ہے, نعوذ باللہ, ایسی صورت میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھے جو غیبت کرتے ہیں مثال کے طور پہ, یا پھر بے حیائی کے مناظر دیکھتے. اگر یہ گناہ ہے تو پھر ایسے لوگوں سے آپ ایسی صحبت سے دور رہیں. اور اگر وہ گناہ تنہائی میں ہو رہا ہے تو پھر آپ ایسی صورت میں تنہائی کو چھوڑ کر اس گناہ کا تصور یا خیال ذہن میں جیسے ہی آئے تو فوراً جو ہے آپ کسی نیک کام میں اپنے آپ مصروف کریں. قرآن کی تلاوت کرنا ہے, سننا ہے, لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے, یا گھر والوں سے بات کرنا ہے, یا پھر کسی نیک شخص کے ساتھ جو ہے ٹیلی فون پہ بات کرنا ہے. اس طرح جو ہے اپنے آپ کو آپ اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیں تاکہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے. جس سے آپ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہو تو بتا دیں پھر اس میں. جزاکم اللہ خیر. ماننا میں تو میرے ذہن میں صرف یہ جا رہا تھا کہ بہت اچھا کیا بھائی نے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا گناہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. آئندہ بھی کسی گناہ بتائیے گا. البتہ یہ ضرور کر لیجئے کہ جو بھی گناہ ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کے بارے میں عذاب بتا دیا ہے کہ آخرت میں اس کا یہ عذاب ہوگا. ذرا تلاش کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے اس گناہ کا کیا عذاب بتایا ہے. اس عذاب کو اپنے ذہن پہ یعنی طاری کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں, جو مجھ سے جو گناہ سرزد ہو رہا ہے, اس کا عذاب اتنا سخت ہے, کیا میں وہ عذاب برداشت کر سکتا ہوں. جب اس خیال کو, اس عذاب کو گناہ کرتے وقت, گناہ کے پہلے, گناہ کے بعد
کسی بھی آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ اس سے اس کی جان آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس گناہ سے. جی صاحب بھائی، آپ نے جو بات پیش کی اس کی بنیاد پہ چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں. اور صاحب بھائی، ہمیں اور سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، ایمان ہے کہ قبر میں کیسی حالت ہوگی اور میدان محشر میں کیا حال ہوگا، جہنم میں کون سے عذاب ہوں گے، یہ تو غیب کی باتیں ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے قرآن مجید میں ہمارے سامنے بتا دیا، پیارے نبی نے ہمارے سامنے وحی کی بنیاد پہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا. اور آپ نے جو بات پیش کی صاحب بھائی 100% یعنی یہی اندازہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے بتایا کہ یہ کام کرو گے یہ گناہ ہوگا، یہ سزا ہوگی، یہ عذاب ہوگا، یہ حشر ہوگا. تو ان تمام عذابوں کو پیش کرنے کا، ان کے بارے میں ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسا کہ پیارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ مبشر ہیں، نیکی پر جو ہے خوشخبری سناتے ہیں، اور گناہ کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہیں. متنبہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کون سا گناہ کرنے پر جو ہے کون سی سزا مل سکتی ہے. تو جو بھی صاحب جن سے بھی صرف یہ موصوف جو بھی بھائی ہمارے وہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ جن کو کسی بھی گناہ کا خیال دل میں ذہن میں آتا ہے تو ان کو فوراً چاہیے کہ اس گناہ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اللہ و رسول کا ذکر کیا، اللہ و رسول کا حکم کیا ہے اور کیا عذاب بتایا گیا، وہ تصور ذہن میں لائیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہی تصور جو ہے ایسے لوگوں کو گناہ سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے. اور بے شک سے بھائی علماء نے تقوی کی تعریف یہی کی ہے کہ تقوی یہی ہے کہ برائی کا تصور انسان کے ذہن میں آئے مثال کے طور پہ، اور یہ جو ہے گناہ اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا، اور یہ گناہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر کرے تو اپنے گھر والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے آج میری عزت ہے، وہ عزت اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کے سامنے چلی جائے گی تو میرا حشر کیا ہوگا. ان تمام باتوں کا تصور کر کے ان اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر بھی صاحب بھائی بشر ہے، تقاضا یعنی بشر تقاضے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کثرت سے توبہ کرتے رہیں اور توبہ کو نہ چھوڑیں، برابر توبہ جاری رکھیں، استغفار جاری رکھیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. ذوالقرنین بھائی ذرا ریڈیو کی آواز کم کر دیں. بند کر دیا میں نے. شکریہ. سوال کیا ہے؟ پہلا میرا سوال تھا کہ نماز کے دوران جیسے تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں تو کسی وقت مجھے احساس ہوتا ہے میں نے نہیں کہا، اگر اکیلا ہوں تو 1-2 رکعت ہونے کے باوجود میں پھر سے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جماعت میں کبھی مجھے احساس ہو کہ بیچ میں نے اللہ اکبر نہیں کہا تو کیا کروں؟ یعنی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نماز ہی میری نہیں ہوئی. اور دوسرا سوال ہے کہ بحیثیت مسلمان مایوس تو نہیں لیکن پریشانی کا شکار ضرور ہوں کہ مسلمان آپسی مسائل کے لیے بھی ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں غیر مسلم ان کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی بحیثیت قوم جو کہ عدل پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ ان کے مفادات کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آپ کا رمضان میں عدل سے متعلق بیان سنا تھا، وہاں آپ نے کہا جی وہاں ہوشیاری، چالاکی اور دولت کی چمک کام کر جاتی ہے، جبکہ اسلام میں اس کا تصور نہیں. ہمارے پاس قرآن، احادیث، علماء کے فیصلے موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بلکہ قانون کی تعلیم میں پڑھایا جائے. آخری بات، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کسی کو تنگ کرنا ہو تو اسے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے. جہاں انصاف ہونا چاہیے وہیں سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حق بجانب ہوئی نا. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اوکے، اللہ حافظ. فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا سوال ذوالقرنین صاحب نماز کے حوالے سے کہ وہ تکبیر کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں کہا یا تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے میں نے نماز شروع کی تھی. اسی طرح نماز کے دوران بھی جہاں جہاں تکبیر کہنا ہے اس کے بارے میں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں تو کیا کریں؟ جس سے اس بارے میں پہلی بات ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر جو بہت سارے اعمال، بہت سارے اقوال جن کا جو ہے درجہ فرض کا ہوتا ہے، تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سنن ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. اس حدیث میں بتایا گیا کہ نماز کے اندر جو ہے تکبیر یہ جو ہے تحریم، جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے دنیا کے تمام کام آپ کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ اکبر کہے بغیر آپ نماز کا آغاز نہیں کر سکتے.
اور صاحب بھائی موصوف جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ پہلی بار نہیں ہے اور پہلی بار نماز کا آغاز وہ نہیں کرتے. مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 5 بار فرض پڑھتے ہیں, کئی دفعہ سنت پڑھتے ہیں, وتر پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, تو عادی ہو چکے ہیں. تو جو شخص عادی ہوتا ہے بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے تکبیر تحریمہ جو ہے چھوٹ جائے. اسی لیے ظن غالب ہمارا اور ان کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ انہوں نے کہی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر نماز کو جاری رکھیں. لیکن اگر ظن غالب اتنا زیادہ وسوسہ آپ کے دل میں آ گیا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ نہ کہی, تو عام طور پہ صاحب ہم بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دونوں ہاتھ باندھتے ہیں, تو جب تک اللہ اکبر کا ذکر نہیں ہوتا تو ہاتھ باندھنے کا تصور ذہن میں آتا ہی نہیں. پھر اس کے بعد ثنا کی جو پڑھتے ہیں, جو دعا افتتاح, سورۃ الفاتحہ, تمام باتوں کا تصور تکبیر تحریمہ کے بعد ہی آتا ہے. اسی لیے موصوف کے خیال کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وسوسہ ہے, اسی لیے اس کو آپ ذہن سے نکال دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آخری 2 صورتیں جو ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس کثرت سے آپ پڑھا کریں تاکہ یہ وسوسہ آپ کے دل سے نکل جائے, اور اپنا دماغ حاضر رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرا دل دماغ جس طرح جسم جو ہے میرا نماز کے لیے حاضر ہے, میرا ذہن بھی حاضر ہونا چاہیے. یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے نماز کا آغاز کرے تو تکبیر تحریمہ آپ نے کہی نہ کہی یہ تصور یا یہ بات یاد رہے گی. اب اس کے بعد سے بھائی کہ نماز کا آغاز ہو گیا, نماز کے دوران جو ہے موصوف کو یہ ڈاؤٹ ہوا, شک ہو گیا کہ میں نے تکبیر تحریمہ کہی یا نہ کہی, تو یہاں پر جو اگر وہ شک کی حد تک ہے آپ جو اس کو ٹال دیں, نماز جاری رکھیں. اگر وہ جو ہے ظن غالب ہو گیا کہ میں نے تکبیر نہ کہی, ایسی صورت میں جو ہے موصوف جہاں سے آپ نے جو ہے یعنی جب جیسے ہی بات ذہن میں آئی نماز آپ توڑ دیں, اس کے بعد نماز کا آغاز کریں. اور اگر جماعت میں موجود ہیں آپ جو ہے جس حد تک آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد جو ہے آپ اپنی نماز کو توڑ کر وہاں سے جو ہے نماز کا آغاز کریں, جتنی آپ کو امام کے ساتھ ملی وہ نماز مکمل کریں, اور اس کے بعد جو ہے باقی نماز امام سلام پھیرنے کے بعد مکمل کریں. لیکن ایسا بہت کم ہوتا صاحب, اس لیے کہ جماعت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے داہنے جانب بائیں جانب سامنے امام صاحب سب اللہ اکبر کہتے ہوں اور پھر آپ اکیلے اللہ اکبر نہ کہتے ہوں, تو یعنی یہ بات بالکل جو ہے بعید لگتی ہے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ لگتا ہے کہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو نماز میں آپ کا ثواب کم کرنے کے لیے بار بار آ رہا ہے. یہ خیال آپ اپنے وسوسہ ذہن سے نکالیں اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو جاری رکھیں. جسے جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال, بلکہ 2 سوال انہوں نے یکجا کر دیے تھے. ایک تو یہ کہ مسلمان اپنے مسائل کو فیصلہ کرانے کے لیے ان مسائل میں غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں, اور پھر مسلمان ہی ہیں جو کسی دوسرے کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ایسے ان دونوں موضوعات کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ اس سے اختصار کے ساتھ یہ ہم کہہ سکتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ بے شک بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہاں پر جو ہے اسلامی عدالتیں وہ کام کرتی ہیں, اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے مسلمان اکثریت میں نہیں, تو وہاں پر یہ مجبوری پیش آتی ہے کہ جو سیکولر جو کورٹس ہوتے ہیں عمومی, تو سول کورٹس میں جانا ہوتا ہے, وہاں پہ جا کر اپنے مسائل حل کرنے کی مجبوری پیش آتی ہے. اب مسلمان اگر آپس میں اختلاف ہو تو وہ لوگ جو ہے سب سے پہلے, جیسے ہم نے بات کچھ پہلے پیش کی کہ اللہ و رسول پہ ایمان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں قدم رکھنا ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی, یعنی جواب دینا پڑے گا. ان تمام باتوں کا تصور جو ہے اپنے ذہن میں لاتے ہوئے, ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے, دوسروں کا مال, دوسروں کی زمین, دوسروں کی جائیداد ہڑپ کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں, اور یہ سوچے کہ اس میں کوئی برکت ہونے والی نہیں بلکہ خسارہ ہونے والا ہے. لیکن صاحب ہر انسان اس کے پاس ایمان مضبوط ہونا یعنی ایسا نہیں پایا جاتا. اگر سب کے سب اتنے مضبوط ایمان والے ہوتے تو پھر جو ہے یہ جو آسمانی کتابیں ہیں, انبیاء کا جو آنا ہے, ان کی بعثت ہے, تو پھر ان سے بے شک جو ہے ان کا بے شک فائدہ تو ہونے والا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, مجبوری پیش آتی ہے. تو ایسی صورت میں عام جو عدالتیں ہوتی ان کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کروانے میں کوئی حرج نہیں, تاکہ آپ کا حق آپ کو حاصل ہو. اور جھوٹے مقدمات دائر کر کے اگر کسی کا مال ناحق طریقے سے لیا
لیا جاتا ہے تو پیارے نبی نے جو حدیث میں بات پیش کی کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی چیز دوسرے کا مال اگر ناجائز طریقے سے لیا ہے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ایک مسواک کے برابر بھی کیوں نہ ہو؟ تو پیارے نبی نے بتایا کہ مسواک کے برابر بھی کیوں نہ ہو, کسی کا ناجائز طریقے سے مال تم لیتے ہو تو جہنم میں جانا پڑے گا. ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں. جس سے بھائی یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ اور پہلو ہو جو آپ موصوف کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. مولانا جہاں تک بین الاقوامی سطح پر یا ملکوں کے جو بڑے مسائل جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ پھر غیر مسلموں سے جا کے اس کے فیصلے کراتے ہیں, تو بھائی یہ تو ہماری بس اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دور میں آئے ہیں کہ جب امت اسلامیہ واقعی بہت کمزور ہے اور انتہائی کمزوری کی اب اتنی ابتری اس سے پہلے ہماری پوری تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی جتنی کمزور ہم اس وقت ہماری امت بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی کوشش ہماری یہ ضرور ہے کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ امت کی اصلاح کے لیے امت کے استحکام کے لیے اس کی طاقت کے لیے جو کوشش جد و جہد کر سکتے ہوں وہ ہم کر لیں, اس میں ہم اپنا حصہ ڈال دیں. باقی اللہ تعالیٰ نے جب جس کے لیے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو اس کے مطابق ہو جائے گا. ہمارے اور مسلمان غیر مسلموں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان فکر آخرت رکھتا ہے, وہ فکر آخرت سے بے بہرا ہیں یا یہ اس پر ایمان نہیں رکھتے. ہماری عدالتیں جو جھوٹے مقدمے دائر ہوتے ہیں نا وہ سارے صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ فکر آخرت نہیں ہے. انہیں یہ ڈر ہی نہیں ہوتا کہ بھئی اور یہ اس میں میں تو یہاں تک اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اسلامی کورٹ شریعت کورٹ بھی جو کراتی ہیں اس میں بھی ظلم کرنے والے موجود ہوتے ہیں, اور وہ اس بات سے ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کا نام لے کے غلط فیصلے کر رہے ہیں یا غلط اقدامات کر رہے ہیں یا غلط مقدمے دائر کر رہے ہیں اور غلط لوگوں کو غلط پھنسا رہے ہیں. اب اس میں ہم انفرادی طور پر کسی مقدمے کا مسئلہ ہو تو اس پر پھر کوئی بات کی جائے, لیکن اجمالی طور پر تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اپنے لیے سب سے پہلے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کر دے. آخرت کا خوف ہوگا تو مسائل حل ہوں گے, ورنہ یہی صورتحال رہے گی جو کہ اس وقت ہے, جب ہر طرف ہم بے ایمانی, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, کرپشن کرنا, دوسروں کے حقوق کھانا, یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہے اور ہم اس کو بڑے دھڑلے سے لوگ کھا بھی رہے ہیں, چھوٹی سطح پر بھی ہے, بڑی سطح پر بھی اور بہت اوپر والی سطح پر بھی. تو ایسے معاشرے کی پھر ترقی اور ایسے معاشرے پھر انصاف تو نہیں ہوگا, اور جب انصاف نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ وہی ہوگا جس طرح کا ہمارا بنا ہوا ہے. اس میں ہم کوئی ایسا بٹن نہیں ہے, اسلام نے بھی کوئی ایک وظیفہ نہیں بتایا کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں تو یہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, سارا مسئلہ ساری امت ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو تربیت, اخلاقیات کی ایک طویل سلسلہ ہے جس پر کوشش کرے انسان اپنی تربیت, اپنی اصلاح, اپنے بچوں کی اصلاح, اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہے. تو اس طرح ایسی کوششیں کرنے والے افراد جب زیادہ تعداد میں سامنے آئیں گے, اس سے پھر امید کی جا سکتی ہے کہ معاشرے میں بھی اصلاح آ جائے گی اور معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اور دور جدید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہترین اور نئے وسائل مہیا کیے ہیں, ان وسائل سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور اسلام کی اخلاقی طاقت کو اور آخرت کے احساس کو اسے عام کرنا چاہیے. اس میں سے بھائی بے شک آپ نے بہت اہم نقطہ جو ہے اسے چھیڑا ہے. ایک تو ہوتی ہے انفرادی تربیت, دوسری جو ہے اجتماعی تربیت, اور جو ادارے, جو تنظیمیں جو بھی ہیں تو وہ اگر یہ کام کر رہے ہوں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے صاحب بھائی. جیسے ہم لوگوں کی زندگی کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اور اس کے بعد دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کریں, حصہ دار بنیں اور امت اسلامیہ کی مدد کے لیے حصہ دار بنیں, اور جو بھی لوگ انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ اس میں کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہوئے, اور جو موصوف جو بات جس الجھن کا ذکر کر رہے ہیں, ایسی الجھن دور ہونے کے لیے جو ہے جو کوشش جاری ہے اس میں ہم لوگ بھی جو ہے شامل ہو جائیں. امید ہے کہ کم از کم جو ہے اس نیت سے, یعنی جب بھی وہ کام اللہ تعالیٰ مکمل کرے ان مقاصد کو, لیکن اس میں شریک ہونے کا ثواب تو اللہ کی طرف سے ہمیں انشاءاللہ
ملنے کی امید کی جا سکتی ہے. تو چونکہ وقت بہت ہی کم تھا صاحب، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ اس میں کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ اور مزید 2-3 منٹ امت کے سامنے کچھ اس میں حالات حاضرہ کے حوالے سے. تو آج تھوڑی سی ایک اچھی سی خبر مل رہی ہے کہ خلیج کے بحران یا خلیجی بحران جو ہے اس کے حل ہونے کے کچھ آثار نظر آئے ہیں، اور جو شروع سے جو ملک کویت ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا تو اس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کچھ نتیجہ خیز یا ثمر آور مذاکرات، یہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ہوئے ہیں. اور توقع یہ ہے کہ آئندہ چند روز میں یا پھر اسی مہینے جو جی سی سی کی سمٹ ہونے والی ہے اس میں پھر اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا فیصلہ ہوا. تو اس میں پھر اس بحران کے حل ہونے کے کچھ آثار ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. اور اس سے پہلے آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران جو خبریں سنی ہوں گی، وہ صاحب آئے تھے امریکہ سے، وہ جا کے وہاں بھی بڑے ملک سے ملے، یہاں پر بھی آئے تھے. ان سے جب بحران کھڑا ہوا تو اس وقت وہ یہیں آئے تھے. یہی وہ صاحب ہیں جو آئے تھے، انہوں نے بحران میں حصہ لیا تھا. اور اب چونکہ آخری دور آ گیا ہے ان کے سسر کا، تو اس لیے اب وہ اس کو ختم کرنے کے لیے آ گئے. اس طرح ہماری امت جو ہے وہ، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کھلونا بنی ہوئی ہے، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ ہمیں مسائل میں گھیر دیتا ہے، پھر خود ہی منصف بن جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ کمزوریوں کے شکار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور پوری امت کی اصلاح کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو وہ افراد جن کے پاس وسائل ہیں، اختیارات ہیں، اور کئی افراد تو ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ اختیارات ہیں لیکن وہ بے اختیار لوگ ہیں. اب اس کے بعد اور کیا کہیں، دعا کر سکتے ہیں. اور دعائیں واقعی اللہ تعالیٰ دعائیں جو انہوں نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار کے طور پر عطا کی ہیں، اور یہ ہتھیار ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارے مسائل پرسنل ذاتی طور پر بھی اور امت کے مسائل بھی ان دعاؤں کے نتیجے میں بھی حل ہوں گے باذن اللہ تعالی. لیکن جدوجہد کے ساتھ ساتھ، جدوجہد آواز بلند کرتے ہوئے، لیکن ایسا نہیں کہ بس وظیفہ اللہ کا وظیفہ کر لیا فلاں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ پروگرام نور اسلام کے اگلے حلقے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.